اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، پہلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی مذمت اور دنیا کی آرزو کے بارے میں بیان کیا تھا، اس کا دوسرا پارٹ آپ حضرات کی خدمت میں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدنیا تغر تزر و تمر۔ دنیا انسان کو دھوکہ دینے والی ہے اور دنیا انسان کو نقصان دینے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر مولا کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، الاعمال لا تنتہی۔ دنیا کی آرزوئیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل۔ چھوڑو انہیں کھائیں پئیں اور مزے کریں، اور جھوٹی آرزوؤں نے انہیں دنیا میں بہکائے رکھا ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جو خداوند عالم نے صرف گزرگاہ بنائی ہے۔ ایک مقام پر معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک پل کے مانند ہے، یعنی جب انسان پل سے گزرتا ہے تو وہ پل پر رکنے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ پل کو انسان اپنے راستے کو عبور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح معصومین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کو ایک پل کے مانند بنایا ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا سے گزرے، یعنی دنیا میں اچھے کام انجام دے تاکہ وہ آخرت میں خداوند عالم اس کو اس کی دنیا میں اچھے کام کرنے کا عمل قرار دے۔ اسی طرح علماء کرام نے بہت سارے واقعات دنیا کے بارے میں اور دنیا کی مذمت کے بارے میں تحریر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی کہ جن کا نام عمرو بن جموح ہے، کہ جو مدینہ میں خاندان انصار میں سے تھے، جو ایک غنی اور سخی انسان تھے۔ ان کے قبیلے والے پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دین اسلام قبول کیا۔ تو پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے قبیلے کا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کا جو خاندان ہے اور جو شخص ان کے قبیلے کا سردار ہے اس کا نام جد بن قیس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے خاندان کا سردار آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، تو یہ کیونکہ ان کے پیر میں تھوڑی کمی تھی اور ان سے جہاد ساقط تھا، تو یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بھی جنگ پر جانا چاہتا ہوں اور میں خداوند عالم کی بارگاہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ پر جائیں گے، آپ کیونکہ معذور ہیں اور آپ جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے جنگ آپ سے ساقط ہے اور جہاد آپ سے ساقط ہے۔ لیکن وہ نہیں آئے مانے اور پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آ کر بیان کیا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے اور تمہیں شہید ہونے کا جذبہ تمہارے دل میں ہے اور تم شہید ہونا چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے سے جہاد ساقط ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ جنگ پر گئے اور جانے کے بعد جنگ احد میں خدا کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ تو اگر انسان چاہے تو اچھے اعمال دنیا میں انجام دے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اچھے اعمال کے ساتھ جائے۔ دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل سے جا رہے تھے، انہوں نے شخص کو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے بیلچے سے زمین کی کھدائی کر رہا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ تو وہ شخص ابھی بیلچے سے کام کر رہا تھا، ایک مرتبہ اس نے بیلچے کو رکھا اور رکھ کر آرام کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار اس کے دل میں دنیا کی محبت کو ڈال دے۔ تو ابھی جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ شخص اٹھنے کے بعد دوبارہ بیلچے سے کام کرنے لگا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم پہلے بیلچے کو کام کر رہے تھے اور اس کے بعد اس کو رکھ کے آرام کرنے لگے، پھر دوبارہ تم اٹھ کر
پھر دوبارہ بیلچے سے کام کرنے لگے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے نبی اللہ، پہلے میں نے سوچا کہ میں ضعیف ہوں اور ممکن ہے کہ مجھے بھی تھوڑی دیر کے بعد موت آ جائے، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں دنیا میں کام انجام دوں، لیکن میں پھر آرام کرنے لگا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور زندہ کے لیے چاہیے کہ اس کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار، انسان کو چاہیے کہ صرف دنیا میں اتنا ہی فعل انجام دے اور اتنی ہی محنت کرے کہ جتنا اس کو زندگی میں ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور آخرت کے بارے میں اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے اور اچھے کام انجام، اچھے نیک اعمال انجام دینے چاہیے۔ اسی طرح جناب ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جودہ بنت اشش کہ معاویہ نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اگر تم نے حسن ابن علی کو شہید کر دیا، اس کو قتل کر دیا، تو میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گا اور اپنے بیٹے یزید کی شادی تم سے کر دوں گا۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کے گھر میں آئی۔ اس دن امام حسن علیہ السلام روزے سے تھے، افطار کے وقت آئے اور آنے کے بعد اپنی زوجہ جودہ بنت اشش سے کھانا مانگا۔ اس نے پہلے سے ہی اس کھانے میں زہر ملا رکھا تھا اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد زہر نے اپنا اثر شروع کر دیا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ جو تو نے فعل انجام دیا ہے اور جس کے بدلے میں تو نے مجھے شہید کیا ہے، کبھی بھی وہ آرزو تیری پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام 28 صفر 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد جودہ معاویہ کے پاس گئی۔ جانے کے بعد معاویہ نے کہا کہ جب تو نے حسن مصطفیٰ جیسے نیک انسان کو شہید کر دیا تو میرے بیٹے کے لیے میں اپنی کیا امید کر سکتا ہوں کہ تو اس کو بھی شہید کر سکتی ہے اور اس کو بھی قتل کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اس کو قتل کرا دیا، اس کو مروا دیا۔ تو کیونکہ اس نے دنیا کی آرزو کی تھی، اس لیے دنیا کی آرزو تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کہ جو کوفے کا گورنر تھا، وہ ایک دن بازار سے جا رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک دودھ کی بالٹی بھری ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہوا نظر آیا کہ یہ میرے دودھ کی بالٹی ہے، میں اس کو بیچوں گا، اس کو فروخت کروں گا اور اس سے میرے پاس زیادہ پیسے آئیں گے۔ اس کے بعد میں اس کو بیچ کر کوئی دوسری چیز بھیڑ خریدوں گا، اس کے بعد جب وہ زیادہ ہو جائیں گے تو میں اس سے زیادہ منافع کماؤں گا اور اس کے بعد میں کوفے کا بڑا شخص اور غنی اور مالدار شخص ہو جاؤں گا۔ جب میں مالدار شخص ہو جاؤں گا تو میں حجاج کی بیٹی سے شادی کروں گا اور سب کوفے والے مجھ سے گھبرائیں گے، اور اس کے بعد اگر حجاج کی بیٹی نے میرے حکم کو نہیں مانا تو میں اس کو لات ماروں گا اور اس کی تمام ہڈیوں کو توڑ دوں گا۔ بس جیسے ہی حجاج نے سنا، اس کے بعد 2 افراد کو بھیجا، کہا جا کر اس کو 100 کوڑے بازار میں مارو۔ اور اس کے بعد وہ شخص جو پہلے سے ہی پریشان تھا، جیسے وہ یہ سوچ رہا تھا تو اس نے ایک مرتبہ ایک لات ماری اور جو دودھ کی بالٹی رکھی ہوئی تھی وہ گر گئی۔ وہ پہلے سے ہی پریشان تھا۔ ان دونوں شخصوں نے آنے کے بعد اس کو پکڑ لیا اور اس کو 100 کوڑے مارنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ کس وجہ سے مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کیونکہ تو نے حجاج کی بیٹی کو لات ماری ہے، اسی وجہ سے تجھے 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ تو وہ شخص کیونکہ بیٹھا ہوا دنیا کی آرزو میں اور دنیا کے بارے میں تفکر کر رہا تھا، اسی وجہ سے اس کو دنیا میں ہی عذاب مل گیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کے بارے میں کم سوچے اور خداوند عالم اور آخرت کی فکر کرے۔ والحمدللہ رب